السلام علیکم۔ صورتحال یہ ہے جی کہ ابھی مسلسل میں دیکھ رہا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب پہ ناجائز تنقید ہو رہی ہے اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بڑی ترتیب کے ساتھ اب نظر آئی۔ کل تک تو جو تھی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہے، لیکن اب ایجنڈا ایک لگ رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب مسلسل لنڈن میاں صاحب کے آفس سے رابطے میں ہوتے ہیں، مشاورت کے ساتھ تمام کام کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ایکسپرٹیز کا فرق ہے ڈار صاحب میں اور مفتاح اسماعیل صاحب میں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات کو کہیں کہ وہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی کام کر رہے ہیں تو قطعی طور پہ ایسا نہیں۔ ناجائز حد تک، زیادتی کی حد تک جو ہے نا وہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ جو ڈار صاحب سے متعلق باتیں آ رہی ہیں کہ ان کا واپسی کا پروگرام بن گیا، کوئی میرے جو نالج میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ ان کا کوئی بات جو ہے نا کوئی ایسی ہو گئی ہو کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ جو لنڈن میں آفس چل رہا ہے، پاکستان کی معیشت وہیں سے ہی، ٹو بی ویری فرینک، وہیں سے ہی جو ہے نا کنٹرول ہو رہی ہے۔ ابھی یہ جو چائنیز کے ساتھ جو ایک لون آیا ہے اور جو بڑا سافٹ لون آیا ہے، اس کے معاملات کس نے طے کیے ہیں؟ اس کے معاملات جو ہیں وہ بھی یہیں سے ہی ہوئے تھے۔ اور یہ جو سی پیک کے اوپر اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ بدقسمتی بھی ہے۔ لیکن آپ بتائیں کہ کوئی راستہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے جو مین جو لیڈرشپ ہے، وہ قانون کی کون سی کتاب ہے جس نے ان کو باہر رکھا ہوا ہے؟ تو اس کے اوپر تو کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہی اس وقت میں کہ جو پاکستان کے نمائندے ہیں ان کو قانون کے دائرے میں لا کے اور ایک اندھے قانون میں ان کو پھنسایا ہوا ہے اور باہر رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کا یہ حال کر دیا ہے۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب ڈٹ کے میدان میں ہے جی، اور یہ بے ہنگم قسم کی باتیں کرنا یہ صحافت کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ناجائز ہے، بہت زیادتی ہے۔ تو کوئی شک نہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بہت ڈٹ کے محنت کر رہے ہیں۔ ایک فرق ہوتا ہے، ایکسپرٹیز کا فرق ہوتا ہے۔ ڈار صاحب میں، مفتاح اسماعیل صاحب میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن وہ ہر وقت رابطے میں ہوتے ہیں۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جی مفتاح اسماعیل صاحب کو کہ جو وہ بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ اپریشیٹیبل ہے۔ خدا حافظ۔